السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنے تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے آج کا سارا دن ایک ہنگامہ خیزی کا دن تھا۔ لاہور میں عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین کی رہائش گاہ پر پولیس نے دھاوا بولا، وہ پولیس ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئی، کرینوں کی مدد سے دروازے کو توڑا گیا، وہاں پر واٹر کینن یوز کی گئی اور ان کے گھر سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ آئی جی اور وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ انہوں نے وہاں سے کچھ رائفلیں برآمد کی ہیں، پیٹرول بم کے انہوں نے دکھایا کہ یہ شیشیاں جو ہیں یہ پیٹرول بم کے لیے استعمال ہوتی تھیں، لیکن وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے گھریلو اشیاء بھی وہاں سے لے لیں، ان کے ملازمین کو مارا پیٹا اور اس کی ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی بھی دیوار توڑی گئی اور پولیس نے انہوں نے اس کی مذمت کی اور انہوں نے پیشکش کی کہ وہ قانونی طور پہ معاونت کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی۔ دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ جب یہ سارا عمل صبح کو 11 بجے شروع ہوا تو وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو ایک جم غفیر تھا اور ان کو عدالت کے اتنا بڑا ہجوم تھا کہ وہ عدالت کے اندر جوڈیشل کمپلیکس میں داخل نہیں ہو سکے اور باہر ہی ان کی حاضری لگا کر 30 مارچ تک پیشی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اس اگلی سماعت جو ہے ان کے مقدمے کی 30 مارچ کو ہوگی۔ ان کے اوپر توشہ خانہ کے معاملے پر مقدمہ درج ہے اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ ختم کر دیے گئے، منسوخ کر دیے گئے۔ اس سارے معاملے پر یہ جو کچھ آج ہوا اس پہ ہم بات چیت کریں گے ہارون صاحب سے بھی، لیکن ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں کامران صاحب، محمد کامران، وہ چونکہ وہاں پہ موجود تھے، پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں کیا ہوا، انہوں نے کیا دیکھا، ذرا تفصیل سے وہ ہمیں اس سارے معاملے سے آگاہ کریں۔ کامران صاحب، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو براہ کرم بتائیے کہ آج اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا۔ جی شکریہ عادل صاحب۔ آج اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اس کا ہمیں اندازہ گزشتہ رات سے ہی ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب رات کو کل یعنی گزشتہ رات ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا کہ جس میں عمران خان کی ایک درخواست تھی کہ وہ جس ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت جس میں کہ توشہ خانہ کیس چل رہا ہے اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پیش نہیں ہونا چاہتے کیونکہ یہ عدالت جو ہے وہ اسلام آباد کے F8 ریزیڈینشیل ایریا کا جو کمرشل مرکز ہے اس کے اندر قائم ہے۔ بہت ہی کنجسٹڈ ہے وہاں پر عدالتیں اور بہت سارے چیمبرز، اور یعنی کہ وہ وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں جو اس وقت خطرات لاحق ہیں اس کا انہی خطرات کے پیش نظر وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگی کا رسک لیں، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اس عدالت کو جوڈیشل کمپلیکس یعنی جو کہ G11-4 میں ہے اسلام آباد کے سیکٹر میں، وہاں پر منتقل کر دیا جائے جہاں پر اور بھی عدالتیں ہیں۔ اور یہ جوڈیشل کمپلیکس میں کمرہ عدالت نمبر 1 میں جہاں آج سماعت ہوئی، یہ وہی عدالت ہے جہاں پر کہ پاناما کیس جو ہے وہ بھی چلا تھا مشہور زمانہ۔ تو رات کو یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، اس کے بعد ساری توجہ ضلع انتظامیہ کی جو تھی وہ یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس پہ ان کا وہ فوکس ہو گیا تھا۔ اور صبح جب 5 بجے یعنی جب ہم نے ڈپلائمنٹ کرنی شروع کی یعنی اپنی ڈی ایس این جیز اور اپنا اسٹاف وغیرہ جب ہم نے وہاں پر بھیجا تو اس وقت تک یعنی رات کو تمام جوڈیشل کمپلیکس جانے والے جو راستے تھے ان کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ میڈیا کی گاڑیاں بھی جب پہنچی ہیں صبح تو ان کو بھی وہ کوئی گزرگاہ جو تھی وہ موجود نہیں تھی جہاں سے کے لیے وہ میڈیا وہاں پر اندر اپنی گاڑیاں ڈی ایس این جی جو ہیں لے کر جاتا، جو کہ عام طور پہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہاں پر ہوتی ہے، یہاں تک کہ پاناما کیس میں بھی وہ گاڑیاں اندر جاتی رہی تھیں۔ تو یہ صورتحال تھی جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کل جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی کلیش جو ہے نا وہ ہوگا، اس لیے کہ پولیس کہہ رہی تھی کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی کسی کو جو عمران خان ہیں اور ان کے جو وکلا ہیں اور جو ضلع انتظامیہ کے افسران یا جو بھی ہیں ان کی ایک فہرست مرتب کی گئی تھی۔ اس مختصر سی فہرست میں جتنے لوگ تھے کہا گیا تھا کہ صرف یہی لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں آ سکیں گے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا تھا، پورا ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے۔ کیا انٹرنیٹ بھی بند؟ جی بالکل، یہ جو پورا ایریا تھا
سیکٹر G10 G11 یہاں پر یہ جو اور ملکہ جو علاقے تھے اسی جوڈیشل کمپلیکس سے جو ملکہ علاقے تھے ان تمام جگہ یہ شکایت آئی کہ وہاں پر انٹرنیٹ خاص ہمارے میڈیا کے جو نمائندے تھے ہمارے جو رپورٹرز وہاں پر پہنچے تھے ہم خود وہاں پر تھے ہمیں خود بہت دشواری ہوئی رپورٹنگ کرتے ہوئے اس لیے کہ انٹرنیٹ کی شکایت جو تھی وہاں پر تھی اور اس کو اس ایریا میں یہ بالکل نہیں اس کے سگنلز جو ہیں وہ آ رہے تھے. اچھا پھر اس کے بعد نہ صرف انٹرنیٹ بلکہ پھر پیمرا نے بھی ایک جو ہے نا وہ ایک حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا, ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی آج کے لیے یہ کوئی ایسی پروسیڈنگ جو ہے جس میں کہ پولیس والوں پر حملے ہو رہے ہوں یا کلیشز ہو رہے ہوں آپ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دکھا سکیں گے. لائیو کوریج یعنی پہ یہ پابندی حکم نامہ تھی. ان کا آج ہی اس وقت آیا جی لائیو کوریج پہ پابندی لگا دی تھی. تو خیر جب یہ معاملہ یہ جب قافلہ یہاں پر پہنچا ہے تو پولیس یعنی اس صورتحال سے نظر آ رہا تھا بہت بڑی نفری تھی نہ صرف اسلام آباد پولیس بلکہ ایف سی اور رینجرز جو تھے ان کی بھاری نفری جو تھی وہ یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھی اور اس کے علاوہ یہ موٹر وے ٹول پلازا پہ وہاں پر موجود تھی. ایک ناکہ جو ہے یہاں 32 نمبر چونگی جہاں کہ اسلام آباد کا ریزیڈینشیل ایریا شروع ہوتا ہے وہاں پر لگایا گیا تھا اور اسی طریقے سے جہاں سے اسلام آباد کی حدود شروع ہوتی ہیں یعنی موٹر وے کے بعد تو وہاں پر یہ ناکے تھے لیکن وہاں پر ان کو روکا گیا لیکن اس کے باوجود یہ قافلہ یہاں تک جوڈیشل کمیشن کتنے بجے پہنچ گیا تھا یہ وہاں پر اور پھر کیا ہوا جب وہاں پہنچا تو جی یہ 1 بجے کا وقت تھا 12:30 بجے کا وقت تھا جب یہ یہاں پر پہنچ گیا تھا. اب یہاں پر اس سے آگے جانے کے لیے جو ہے نا فورس کا استعمال جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا اور آج میدان جنگ بنا رہا. میں اگر یہ لفظ استعمال کروں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اسلام آباد کا پورا G11 سیکٹر G11 1 2 3 4 اس سے ملکہ جو سیکٹرز تھے وہ اور جتنے علاقے تھے پورا وہ وہاں پر سروس روڈ گولڑا کا ایریا یہ تمام ایریا میں یعنی میرا خود وہاں سے جانے کے بعد جو G11 سے ملکہ ایک علاقہ ہے G11 مرکز وہاں تک گیا ہوں تو یہ تقریباً 2 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے. یہاں پر بھی لوگ جو تھے وہ آنسو گیس کی شیلنگ کو محسوس کر رہے تھے اور ایسا کیوں ہوا یہ اتنی آنسو گیس کیوں چھوڑ رہے تھے وہ جی معاف کیجئے گا تصادم شروع کیوں ہوا کیسے ہوا یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ عدالت جاتے تو یہ تصادم شروع ہو گیا. بات سمجھ میں نہیں آئی تصادم کیوں کس نے شروع کیا کیسے شروع ہوا اور پھیل کیسے گیا. جی ہارون صاحب اس میں یہ جب یہ ریلی یہاں پر آنے والی تھی یعنی ابھی ان کا قافلہ پہنچا نہیں تھا اس وقت ہی پولیس نے آئی جی نے وہاں پر دورہ کیا اور انہوں نے بتا دیا کہ کسی کو اس میں جوڈیشل کمپلیکس ادھر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا وہ معاملہ وہاں پر رک گیا ہو گیا وہاں رک گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے یہاں وہاں قافلہ رک گیا تھا لیکن اس کے باوجود جو تھا وہاں پر یکدم سے یہ ساری کاروائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. یہاں تک کہ کورٹ روم کے اندر تک جو ایک زخمی اہلکار جو ہیں وہ پہنچے رینجرز کے بھی اور ایک انہی کے قافلے کا ایک زخمی ڈرائیور جو تھا وہ بھی کورٹ روم کے اندر پہنچا اور ان کو دکھایا گیا جج صاحب کو کہ یہ صرف یہ دیکھیے اس قسم کی صورتحال باہر ہے. جو ایس پی صاحب جن کو کہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ جائیں گے اور وہ جو آرڈر شیٹ ہے اس کے اوپر وہ جو دستخط لینے ہیں عمران خان کی حاضری کے اس کو انشور کرنا ہے وہ جو ایس پی صاحب تھے وہ بھی خود یہ آگے کہتے ہیں کہ جی میں باہر نکلا ہوں تو میں باہر شیلنگ اتنی زیادہ تھی کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا میں گر گیا اور اسی دوران کامران صاحب باہر کتنے لوگ ہوں گے کتنی تعداد میں لوگ ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں تھے یا سینکڑوں کی تعداد میں تھے عام لوگ. نہیں جی ہزاروں کی تعداد میں ہی کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ ہی کہا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں سے جو قافلے کے 7 لوگ آئے تھے وہ بھی کافی تھے اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے بھی جو ایڈجوائننگ ایریاز سے جن لوگوں نے جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے مقامی قیادت کی کال پر وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے تو کافی زیادہ دیکھا جائے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی تعداد میں یہاں پر جو ڈپلائمنٹ کی گئی تھی یعنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جو اپنی ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی جو اپنے اہلکار تعینات کیے ہوئے تھے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے. میں نے بتایا نا کہ جب صبح ہم نے یہ سارا نقشہ دیکھا ہے ابھی عمران خان کا قافلہ لاہور سے شروع بھی نہیں ہوا تھا چلا بھی نہیں تھا اس وقت یہ ساری سچویشن اور یہ کنٹینرز کے ساتھ جو سارا وہ ایک سیج جو ایک محاصرہ کیا گیا تھا جوڈیشل کمپلیکس کا اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج شاید کچھ بڑا
جو ہے وہ یہاں پر ہونے ہیں، جھڑپ بھی ہوگی، کلیشز بھی ہوں گے، یہاں پر آنسو گیس بھی چلے گی، یہاں پر پتھراؤ بھی ہوگا. کامران صاحب جو اتنی بڑی ڈپلائمنٹ تھی، اور بلکہ جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ، جتنی بڑی ڈپلائمنٹ تھی تو وہ لوگوں کے آنے کو روک تو نہیں سکے. پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل بالکل جی، دونوں طرف سے ہوا. یہ ڈیفائی بھی ہوا. 144 جو ہے آرٹیکل، سیکشن 144 جو ہے اس کی پابندیوں کو ڈیفائی بھی کیا، اور اسی کو بہانہ بنا کر، اسی کو بنیاد بنا کر اس میں انہوں نے جو انتظامیہ ہے انہوں نے لاٹھی چارج بھی کیا. وہاں پر بیٹن چارج ہوا، وہاں پر شیلنگ زبردست ہوئی، اور اتنی زیادہ ہوئی کہ بہت زیادہ زخمی ہوئے. ہمارے اپنے میڈیا کے سنو ٹی وی کے 2 نمائندے جو تھے وہ اس شیلنگ سے شدید متاثر ہوئے، جن کو کہ سانس لینے میں دشواری ہوئی. گرفتاریاں ہوئی ہیں کوئی وہاں پہ؟ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ جی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جی. جی بالکل گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، جن کو تھانہ رمنہ میں اس وقت بھی لے جایا گیا ہے. اچھے خاصی کارکنان کی ایک تعداد ہے جن کو کہ وہاں سے گرفتار کیا گیا، اور ان کو تھانہ رمنہ جو کہ اسلام آباد کا ہے متعلقہ تھانہ، وہاں پر ان کو پہنچایا گیا. شبلی فراز جو تھے، شبلی فراز انہوں نے عدالت میں بھی بتایا کہ میں دل کا مریض ہوں، لیکن یہ باہر ایسی سچویشن ہے، اس وقت اتنی زیادہ شیلنگ ہے کہ جس سے میں خود اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں. اور اس وقت بھی شبلی فراز جو ہیں وہ اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا طبی معائنہ جو ہے وہ جاری ہے. ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ دل کے مریض ہیں. تو یہ شبلی فراز تو یہ اس وقت بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا. آپ نے بہت تفصیل سے بات کی، صورتحال سے آگاہ کیا. ہارون صاحب آپ نے سنا کہ آج ہزاروں کی تعداد میں، بڑا غیر معمولی سی بات ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں، یہ جانتے ہوئے کہ پولیس کہتے ہیں تقریباً 4000 پولیس اور رینجرز اور ایف سی بھی وہاں ڈپلائمنٹ تھی، اور انہیں پتہ تھا آنسو گیس بھی چھوڑیں گے، لاٹھی چارج بھی کریں گے، لیکن وہ وہاں پر پہنچ گئے. پی ٹی آئی والوں کو یہ خدشہ ہے کہ عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے یا ان کو جان سے مار دیں گے، تو وہ ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اوپر ڈھال کے طور پر وہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا، اس سے حکومت کو کیا حاصل ہوا؟ یہ سارا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی اجازت دے دیتے تو یہ سارے ہنگامہ آرائی نہ ہوتی. کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ جس اسٹریٹجی پہ یہ چل رہے ہیں نا، جو حکمت عملی حکومت نے اختیار کر رکھی، جس کے 2 مرکزی نکات ہیں اور ان کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے، سارے فیصلے اسی کی بنیاد پہ. اچھا، انہی نے یہ حکم دیا ہے کہ میری بیٹی جو بھی کہے اس پہ عمل کیا جائے، اسے میرا حکم سمجھا یعنی جائے. مریم نواز جو کہیں. شہباز شریف اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں، بھی ریلیونٹ آخر وزیر اعظم ہیں، لیکن مریم نواز دیکھیں نا آپ، ان کا تحکمانہ لہجہ دیکھیے. امرتسر میں جنرل ڈائر نے جس لہجے میں کبھی گفتگو کی ہوگی، اس لہجے میں وہ گفتگو کر رہی ہیں کہ ایسا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، نواز شریف کو اجازت دینی ہوگی، مقدمات واپس لینے ہوں گے، عمران خان کو گرفتار کرنا ہوگا، اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینا ہوگا، اس پہ پابندی لگانی ہوگی. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وائسرائے نہیں کہتا تھا. یہ تو بالکل جو آدمی ہیجان کے آخری درجے پہ پہنچ چکا ہو، اور جو اپنی obsessional کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہو. ہاں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ثناء اللہ بیچارے غیر معمولی ریلیف عدالتوں سے ملتا ہے، اگر یہ ملنا بند ہو جائے تو دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑا بزدل آدمی ہے. بات یہ ہے کہ ریلیف تو ملا تھا جناب نواز شریف کو کہ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ دیا. پہلی بات یہ بہت جعلی رپورٹ تھی، اب تو ثابت ہو گیا. وہ میرے پاس تصویریں ہیں، اگر آپ کہیں تو میں دکھا دیتا ہوں، یہ وقفے میں آپ کو دے دوں گا، کہ وہ ان کے سامنے کھانے کا ایک انبار پڑا یہاں سے وہاں تک، جب وہ وہاں پہنچے ہیں، اور وہ کوئی پلیٹلیٹس وغیرہ ان کو ملا. ان کا کہاں علاج ہوا؟ اس کو کوئی تفصیل بتائے نا کیا علاج ہوا ہے جی. وہی جو پہلے سے ان کو پلیٹلیٹس 2 مہینے کے لیے گئے تھے. اچھا، پھر مریم نواز کو ریلیف ملا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیمارداری کے لیے کسی کی ضمانت ہوئی ہو اور وہ ضمانت کے بعد مستقل آزادی مل گئی ہو؟ تو سزا یافتہ ہیں مریم تو. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، انکلوڈنگ پرائم منسٹر کے. 60% کیبنٹ. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں، ایک تو وہ مریم نے جو کہا کالعدم قرار دے، دہشت گرد تنظیم قرار دے، اب یہ نیا بیانیہ پی ٹی آئی کے خلاف بنا رہے ہیں. ایک تو اس کی تذلیل کی جائے، بہت گرفتار کیا جائے، بہت دن گرفتار رکھا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، پورے ملک کی جیلوں میں اسے رکھا جائے، مت جیل بھیج دیا جائے، فلاں جگہ بھیج دیا جائے، فلاں، اس کو بری حالت میں رکھا جائے، اس کو مینٹل ٹارچر کیا جائے. جو بات نہ کوئی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے عناصر بھی ہیں ہوں گے شاید، نہ اس کے جو مخالفین سمجھ رہے ہیں،
اور نہ یہ حکومت سمجھ رہی ہے نہ نواز شریف سمجھ رہے ہیں. آپ ایک ہیرو کو قتل تو بعض اوقات کر سکتے ہیں, ہاں ہاں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے تو ایسے آثار نظر نہیں آتے قطعاً, جتنا میرا فہم ہے. یعنی میں تو چیزوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ قدرت کے اشارے کیا ہیں, وقت کا دریا کس طرف بہہ رہا ہے. اللہ کے حکم سے بہتا ہے نا, جس کے حکم سے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تو اس کے حکم سے. دیکھیں, دو حدیثیں میں کتنی دفعہ سنا چکا ہوں کہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, اور لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں جنہیں ہوا الٹاتی پلٹاتی ہے. لوگوں کی محبت خمینی کے دل میں ڈال دی گئی تھی نا. 50 میری بات سنیں, میں اس کو ذرا بات یہ ہے, حبیب اکرم صاحب سے بات کرتے ہیں, بہت اہم ہے. گزارش یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ پابندی لگا دی جائے اس سے, یا اس کے لوگ خرید لیے جائیں. ان میں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کمزور ہوتی جائے گی. جس شہر میں وہ جائے گا, ارادہ تو آج اس کو گرفتار کرنے کا تھا نا. شک تو یہی ہے. نہیں بالکل شک کیا بھائی, باہر ورکروں کو روک دیا, اس کی گاڑی کو جانے دیا. اب وہ اسلام آباد کے شہری کہاں سے نکل آئے؟ وہ اس کے حکم سے نکل آئے جو خیالات کے ذریعے حکومت کرتا ہے, جو دلوں میں محبت یا نفرت اور ارادے اور خیال ڈالتا. آج زمان پاک لاہور میں بھی بڑا آپریشن ہوا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. حبیب اکرم صاحب سینئر ساتھی حبیب اکرم صاحب موجود ہیں, وہ گئے بھی, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں. حبیب اکرم صاحب, اگر آپ مجھے سن رہے ہوں تو آج جو کچھ ہوا زمان پاک پہ, اس پہ آپ کے جو مشاہدات ہیں وہ بتائیے, اور آپ کا کیا تبصرہ ہے اس سارے معاملے پہ. دیکھیے, آج جو آج صبح سویرے یعنی تقریباً 8 بجے میں نے دیکھا کہ زمان پارک کو جانے والے راستے جو ہیں, بالخصوص مال روڈ اور دھرم پورہ والی سائڈ سے, اور پھر نہر کی طرف سے جو راستہ وہاں سے جاتا ہے, وہ سارے بند کر دیے گئے تھے. مجھے اس وقت گمان نہیں ہوا کہ شاید یہ کوئی آپریشن کا معاملہ ہے, کیونکہ اس وقت تو یہ طے تھا کہ عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے. لیکن یکایک ایک وارنٹ برآمد ہو گیا, سرچ وارنٹ برآمد ہو گیا, اور اس کے بعد پولیس نے وہاں پر دھاوا بول دیا. اب پولیس نے جو وہاں پر کام کیا وہ 3 آبجیکٹیوز تھے جو آپ یوں کہیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے حاصل کر لیے اس آپریشن کے ذریعے. انہوں نے سب سے پہلے تو نہر اور زمان پارک کے گھر کے درمیان جو خیمے لگے ہوئے تھے, جس میں کارکن ان کے مقیم تھے تحریک انصاف کے, اور اپنی دانش سے وہ اپنے قائد کی حفاظت بھی کر رہے تھے, وہ سارے خیمے سرے سے ختم کر دیے گئے, اور اس کے ایک حصے میں باقاعدہ طور پر پانی چھوڑ دیا گیا. دوسرا آبجیکٹو تھا کہ عمران خان کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کی سرپرستی کا الزام ثابت کیا جا سکے جو قانون کو کسی اور حوالے سے مطلوب ہے. اس کے لیے انہوں نے آج جو نشانہ بنایا وہ عمران خان کا عمران خان کے جو زیر استعمال حصہ ہے اس گھر کا, اس کو نہیں بنایا, بلکہ اس سے ملحقہ یعنی بالکل اسی کے اندر, اسی گھر کے اندر, اسی پریمیسز کے اندر دیوار سے یعنی ایک ہی گیٹ راستہ ہے, تو وہاں پر جو سرونٹ کوارٹرز ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پر نشانہ بنایا, اور وہاں پر جا کے انہوں نے کچھ 2 لوگوں کو گرفتار بھی کیا, جن میں سے مجھے پتا چلا ہے کہ ایک مالی ہے اور ایک خان سامہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات, صفائی کرنے والا بھی شاید ہے. جی, صفائی کرنے والا بھی تھا. اور 3 جو لوگ ہیں, تیسرا جو کام تھا وہ یہ کیا کہ کل سے یعنی 15 اور 16 مارچ کی وجہ سے جو کچھ ہوا تھا وہاں پہ, کچھ نوجوان ڈاکٹروں نے صحن میں یعنی زمان پارک کے گھر کے صحن میں ہی ایک چھوٹا سا موبائل کلینک بنا رکھا تھا, ٹیبل کرسیاں رکھ کے اور کچھ اسٹیتھوسکوپ رکھ کے اور دوائیاں رکھ کے. وہ جاتے ہوئے رات کو وہ ساری دوائیاں سمیٹ کے ڈبوں میں ڈال جاتے تھے, اور وہ سب کی سب دوائیاں الٹی پلٹی ہوئی آج مجھے نظر آئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کو, عمران خان کو بھی ڈرانے کے لیے, ان کے لیڈروں کو ڈرانے کے لیے کہ یہ کام اگر ہم عمران خان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو ان کے گھر کا دروازہ جو بڑا مضبوط ہے, اور وہ بھی 2 حصوں پر مبنی پھاٹک ہے, ایک پائپوں کا پھاٹک ہے جیسے جو نیچے سے اوپر ہوتا ہے 90 درجے کے زاویے پہ, اور ایک جو ہے وہ آپ جانتے ہیں جیسا ریگولر گیٹ ہوتا ہے لیکن بڑا مضبوط قسم کا وہ گیٹ تھا. تو اس گیٹ کو باقاعدہ طور پر توڑ دیا گیا, اور توڑا ایک مشین کے ذریعے گیا جو ظاہر ہے ارتھ موونگ مشینری ہوتی ہے بہت بڑی بڑی, اس کرین کے ذریعے اس کو توڑ دیا گیا. اور آج جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو میرے لیے کچھ تھوڑی سی حیرت کی بات تھی کہ میں ایسے مناظر ایک تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے.
ہارون صاحب نے اگر کبھی دیکھے ہوں تو دیکھے ہوں، کیونکہ ان کا صحافتی کیریئر مجھ سے طویل ہے، میں نے اپنی صحافتی زندگی میں اس طرح کی بربریت کبھی کسی گھر کے اوپر نہیں دیکھی۔ اور پھر کس انداز میں، پھر جو دو اہم باتیں آئی جی پولیس بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا، اور دوسری یہ ہے کہ اندر سے ایک گولی فائر ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت وہاں پہ موجود سارے جرنلسٹ اور سارے کیمرہ مین، آج ان سے میں نے بات کی، ان سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا اندر سے فائر ہوا، تو سب نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ اندر سے کوئی فائر نہیں ہوا، اندر سے کوئی چیز باہر کی طرف نہیں پھینکی گئی۔ پہلے جب گیٹ کو یہ دھکا دیتے رہے، یعنی پولیس کے جوان دھکا دیتے رہے، تو اس کے بعد مطلب انہوں نے گیٹ توڑ دیا، تو اندر سے کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوئی، البتہ کچھ لوگوں کو انہوں نے، پولیس والوں نے مار پیٹ کی۔ تو لہٰذا یہ جو بنیادی پولیس نے یہ جو پریمائز جو مقدمہ قائم کیا ہے کہ اندر سے کچھ ہوا، تو وہ سراسر غلط ہے۔ دوسری بات ہے کہ سرچ وارنٹ بھی دیکھیں تو سرچ وارنٹ اگرچہ ایک جج صاحب کا جاری کرتا ہے، وہ سرچ وارنٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کے پاس بھی ہوگا عدنان صاحب، کہ وہ سرچ وارنٹ کے پیچھے جرم کیا ہے، یعنی وہ کون سا ایسا جرم ہے۔ وہ تو ایسے بلینکٹ قسم کا لگتا ہے سرچ وارنٹ، جس طرح کا میں نے کبھی عدالتی، میں چونکہ قانون سے کی شد بدھ رکھتا ہوں، میں نے کبھی عدالتوں سے اس طرح کا سرچ وارنٹ جاری ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، جیسے ہی عمران خان صاحب نکلے ہیں اس کے بعد ان کے گھر پر حملہ کرنا، دراصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک آمروں کی اور ڈکٹیٹرز کی یا فسطائیت کی ایک ہمیشہ سے ایک وہ فقرہ کہا جاتا ہے نا، پرووک اینڈ پنش، یہ دراصل وہ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے کہ پہلے پرووک کیا جائے، اور اگر کوئی پرووک ہو جائے اور آگے سے کچھ حرکت کرے، اپنے دفاع میں ہی صحیح کرے، تو اس کو بنیاد بنا کے آپ پورے کا پورا جو ہے گھر ملیامیٹ کر دیں، کسی شخص کی جان لے لیں، یا اس کو گرفتار کر لیں، یا اس کو اذیت دیں کسی بھی طرح کی، اس کو قانونی، اس کو بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ اس نے اصل میں غلطی کی ہے۔ حبیب اکرم صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بیانیہ بنایا جائے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے تحریک انصاف، اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جیسے کہ مریم نواز نے کہا، اور آج رنا ثناء اللہ کی بھی پریس کانفرنس تھی کہ وہ ایک لیگل پروسیس ہوگا کہ اس کو شروع کیا جائے۔ اور پھر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، ان کی بنیاد پہ ایسا کوئی یہ پروسیس شروع کر سکتے ہیں؟ اور کیا یہ بھی اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے جو آج انہوں نے گھر کے اندر کارروائی کی اور لوگوں کو گرفتار کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں 65 لوگ گرفتار ہیں، اور ایسے لوگ گرفتار ہیں جن کا تعلق پنجاب سے نہیں۔ عدنان صاحب، کیا موجودہ حکمران بھٹو سے زیادہ طاقتور ہیں جو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگانے کے بعد اے این پی کو بھگت سکے؟ اس کے بعد ایک تو یہ تاریخی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں رہا۔ دوسری بات ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ زوراوری ہے، وہ کوئی قانون کے مطابق کاروائی نہیں ہے، وہ زوراوری ہے، اور زوراوری کی بنیاد پہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب، مجھے بار بار بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ہم بعد آئیں گے تو اگر آپ سے رابطہ ہوا تو پھر آپ سے بات چیت کریں گے۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات چیت جاری رکھیں گے۔ حبیب صاحب، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل تک کچھ امید کی کرن تھی کہ شہباز شریف نے بیان دیا اگلے روز کہ مل بیٹھ کر سیاسی قیادت جو ہے مسائل کا حل کرے، اور پھر اس کے اوپر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میں ہر ایک سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ فواد چودھری نے کہا تھا بیانات سے آگے بڑھیں، ایک تاریخ مقرر کریں، مقام کا تعین کریں، تو ایک امید تھی کہ شاید یہ بات چیت ہو۔ لیکن آج جس قسم کی تلخی پیدا ہو گئی ہے اور زمان پاک پہ جس طرح کا پولیس کا آپریشن ہوا ہے، آپ کے خیال میں اب معاملات ٹریجیکٹری کیا بن رہی ہے؟ کس طرف چیزیں بڑھیں گی اب؟ آپ عدنان صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے عدنان صاحب، اس وقت الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اور اس وقت جیتنے والی پارٹی جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور الیکشن بھی دراصل اسی کے کال کیے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے اسمبلیاں توڑی تھی۔ جی اب جو ہارنے والی جماعت ہوگی اس کی سب سے زیادہ، یا ایسی جماعت جس کو ہارنے کا اندیشہ ہوگا، وہ چاہے گی کہ الیکشن ڈیلے ہو۔ اور آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ طور پر ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ پترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ سزا دی جائے جو نواز شریف صاحب کو مل چکی ہے، یعنی انہیں جیل میں بھی ڈالا جائے اور انہیں نااہل بھی قرار دیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کروایا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک دن میں کام ہو نہیں سکتا، اور اول تو یہ پاسبل نہیں اور دوسرا ہو نہیں سکتا ایک دن میں، تو لہٰذا جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک الیکشن آگے چلتے جاتے رہیں انڈیفینٹ مدت کے لیے۔ یہ ہے عمران خان کے یا پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کی اپروچ۔ اب اس ٹریپ سے بچنا ہے عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے۔ اگر تو وہ اس طرح پرووک ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ، ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جا سکے، تو میرا خیال ہے کہ موجودہ بندوبست اس میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرامن رہیں گے تو ان کا فائدہ ہے، الیکشن ہو جائیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا۔ ان کے گرد لوگوں کی جو موجودگی ہے عمران خان کے گرد، اس کے لیے ان لوگوں کو ان پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جھگڑے بھی یا پولیس کے اوپر کوئی پتھر مارے یا پولیس کو کچھ ایسا کرنا پڑے، تو ان لوگوں کی صرف پرامن موجودگی جو ہے عمران خان کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو یہ سب سے اہم چیز ہے جس سے اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت الیکشن ملتوی کرنے کی طرف حالات کو نہ جانے۔ بہت شکریہ حبیب صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا اور اپنے مشاہدے کیے، بہت ہی مفید معلومات آپ سے ملی۔ ہارون صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن تحریک رہے گی تو تحریک انصاف کا فائدہ ہے، لیکن لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے گرد لوگ موجود ہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ عوام اور پرجوش ساتھی تو موجود ہیں، آج ہزاروں کی تعداد میں امڈ آئے اسلام آباد میں جو عام لوگ، لیکن بعض لوگوں کو خیال ہے کہ ان کے گرد ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو شاید ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے کئی پہلوؤں پہ کام ہو رہا ہے اور ایک آدھ نہیں ہے، بہت بڑے گروہ ہیں جو باہم ملے ہوئے ہزاروں برس سے جو بادشاہوں کے ساتھ، کم از کم ہم اگر مسلم دور کو دیکھیں تو یعنی شہاب الدین غوری سے لے کے آج تک جو حکمرانوں سے مل کے، وہ انگریز ہوں، وہ لودھی ہو، وہ مغل ہوں، وہ سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ مل کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کئی دفعہ یہ فکر آ چکے کہ $17 بلین ہمارا بجٹ ہے ہی کتنا، وہ اشرافیہ پہ خرچ ہو جاتے ہیں، ٹیکس وہ دیتی نہیں ہے، 40% تو ویسے ایگزمپٹڈ ہے۔ قائد اعظم بھی فائنلی انہوں نے قائد اعظم جیسا باضمیر صداقت شار آدمی جس پہ دامن پہ کوئی دبا اس کے دشمن بھی کبھی تلاش نہیں کر سکے، انہیں بھی اس مجبوراً اس سوسائٹی کی ایک تشکیل ہوتی ہے نا، اس کی کیمسٹری ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی۔ علامہ اس پہ ناراض ہوئے، لیکن یہ کہ مگر یہ کہ انہوں نے قائد اعظم کے خلاف بات کوئی نہیں کی، مگر وہ ناخوش تھے اس بات پہ بڑے ذمہ داروں سے، ایسے ذمہ داروں کو جاگیرداروں سے۔ مگر قائد اعظم کا فرمانا یہ تھا کہ ملک بنانا ہے نا، ملک بن جائے گا تو اس کے بعد اصلاحات کا عمل ہوگا۔ اچھا ملک بننے کے بعد کیا ہوا، وہ سب اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو کوشش ہوئی وہ نیم دلانا ہوئی، ایوب خان نے بھی کی کچھ زرعی اصلاحات، بھٹو صاحب نے بھی کی، مگر وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ نہیں تھی، فیوڈل مزاج ختم کرنے کے لیے اسٹرکچر باقی رہا۔ پہلی دفعہ اس کلاس کو خطرہ لاحق کس سے؟ عوام سے اور کس سے؟ مطلب اگر وہ عمران خان آ جاتا ہے، یعنی انہیں اندیشہ ہے، میں نہیں کہ سمجھتا کہ وہ آ جائے گا تو کوئی انقلاب عظیم برپا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو تدریج ہوتی ہے نا، اس کے مراحل ہوتے ہیں نا۔ وہ آپ جنگ عظیم کے بعد جو معاشرے بہتر، فلپائن میں مثلاً اتنی تباہی ہوئی تھی کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، جرمنی، جاپان، کوریا وغیرہ میں بھی بعد میں ہوا، اور خود برطانیہ تباہ حال تھا۔ تو عمران خان کا جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم اس کا یہ ہے کہ وہ ان مفاد پرست طبقات کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ کیا کھڑا ہو گیا ہے، عوام کھڑے ہو گئے ہیں۔ او بھائی یہ کسی نے سوچا، انہوں نے تو روک دیا تھا اس کے کارکنوں کو۔ ٹال پلازا جو ہے وہ 12-14 بوتھ ہیں، لاہور سے زیادہ ہیں، کیونکہ پشاور سے بھی ٹریفک آ رہی ہے نا۔ جی جی، صرف ایک کھلا تھا، جی، عمران خان کی گاڑی گزرنے دی گئی اور باقی کو روک دیا گیا، بالکل اس طرح جیسے مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی جو ہے وہ گزرنے دی گئی تھی، باقی کو روک دیا گیا تھا۔ اب شہری گھروں سے نکل آئے، اب ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ
اور بڑی زبردست آنسو گیس کی شیلنگ تھی، پھر بھی آ گئے. لوگ اس کی نوعیت کو نہیں سمجھ رہے. ایک پورے سیکٹر میں جو ہمارے کامران صاحب نے بتایا، ایک پورے سیکٹر میں جو لڑائی ہے وہ کتنے ایریا میں ہوئی؟ 3 مربع کلومیٹر 4 مربع 3 کلومیٹر. اس کا کم از کم ایک 9 یہ بنتا ہے 4 جو ہے نا حصے، وہ 4 مربع کلومیٹر 12 مربع کلومیٹر بنتا ہے. 12 مربع کلومیٹر. اتنی بڑی فوج کے ساتھ اپنا عبدالی نے موو نہیں کیا تھا جب لاہور کو فتح کیا تھا. تو یہ ایک جنگ ہے جو شروع ہو چکی ہے، جو اپنے اختتام کو پہنچے گی. دیکھیے وہ جہاں جائے گا یہ ہوگا. لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وکیل اٹھ کھڑے ہو، عمران خان کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے نہیں، قانون کی بالادستی کے لیے. یہ جو طبقہ جس میں قانون نافذ نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اعتزاز احسن بھی کھڑے ہو گئے ہیں. آج ان کی بات سنیں، وہ آج کیا کہہ رہے تھے ذرا. اعتزاز احسن نے آج جو آپریشن ہوا اس پہ کیا کہا؟ خان کی بھی بڑی اچھی ٹیم ہے وکلاء کی. آپ دیکھو وہ وکالتی جنگیں جیتتے جا رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ اس بارے میں، میرے گھر پہ بھی چونکہ ہوا ہے یہ حملہ، اور وہاں بھی پولیس داخل ہوئی ہے بغیر اجازت کے، بغیر وارنٹ کے، تو میں بھی ان کی معاونت کروں گا. تو اب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا، اس کو ادھر ہی رہنے دیں. اور ذرا آپ وکلا کی بات کر رہے تھے تو اعتزاز احسن کا ہم نے کہا سنا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بھی قانونی معاونت کے لیے تیار ہوں. وکیل اس کے لیے اٹھیں گے اور لوگ بالادستی اٹھیں کے گے. لیے آخر کار یہ ایک ایسی تحریک ہوگی جس کے سامنے سب کو سرنگوں ہونا کرنا پڑے گا. مجھے آپ بتائیے کہ بھٹو جس نے جو جیت رہا تھا، داندھی تو اس نے کی نا 75% ووٹ لینے کے لیے، آئین میں ترمیم کرنے 2/3 کے لیے. ہاں، جس نے اے این پہ پابندی لگائی تو وہ مؤثر نہیں ہو سکی، انہوں نے دوسرے نام سے پارٹی بنا لی. تو یہ کیسے کر سکیں گے؟ اور یہ اگر یہ حکومت نون لیگ کی بنا دیں گے اور اس کے لیفوں کی 20-25% ووٹوں کے ساتھ میکسیمم. اول تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اگر بائیکاٹ کی اپیل کر دے گا تو بائیں بائیں کر رہے ہوں گے پولنگ اسٹیشن. جب اصل جو فریق، 2 فریقوں میں سے ایک کیسے جنگ لڑ سکتا ہے؟ ایک کیسے الیکشن؟ یہ تو خوش ہو جائیں گے، ون سائیڈڈ جیتتے جائیں گے. نہیں ہوگا نا، اس حکومت کی کوئی حیثیت اور 2/3 اکثریت لے لیں گے، آئین بھی بدل دیں گے. بھٹو صاحب نے 2/3 اکثریت بھی لے لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا. صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو سکے تھے، لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے تھے اور انہیں جانا پڑا تھا. ہاں، لیکن وہ تو صورتحال بہت ہی خراب تھی. تو ہارون صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں عمران خان کی شکست کا دور دور تک نشان نہیں. مجھے بالکل یقین ہے یہ اس کا کچھ نہیں، وہ اسے لے جائیں، کہاں کہتے ہیں بلوچستان میں لے جائیں گے، مچ جیل کہتے ہیں جیل نہیں کاٹ سکتے، بزدل ہیں وہ کہہ رہے ہیں. میں نے اس کو جیل میں دیکھا ہے، ڈیرہ غازی خان میں اس سے ملنے کے لیے گیا تھا. اس نے بھوک، نہ صرف اس نے جیل کاٹی حوصلہ مندی کے ساتھ، اس نے بھوک ہڑتال کیے رکھی. اس بھوک ہڑتال کے بعد وہ باہر آیا اور اس کو کبھی اس نے سیلف پٹی کے ساتھ مینشن نہیں کیا. جو آدمی 1.5-3 گھنٹے کا جون جولائی میں ٹریننگ کے لیے اسپیل کر سکتا ہے، جس میں اس کا 8 کلو وزن گر جائے، اس آدمی کو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ فلاں چیز کا عادی ہے، فلاں چیز کا عادی ہے. یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اس کی فٹنس تو دیکھیں، اور نواز شریف کی اس کی عمر 1 ہے. ویسے ہارون صاحب دونوں کی دوڑ نہ لگوا لی جائے ایک میدان میں کہ دونوں اس جنگ میں. اچھا، یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جھجک کا شکار نہ ہو، خوف کا شکار نہ ہو. عمران خان کے لیے نہیں، ملک کے لیے، نظام عدل کے لیے، پولیس بہتر بنانے کے لیے، ٹیکس وصول ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے، اور سچی جمہوریت کے لیے، جس کو وہ مکمل آزادی کہتے ہیں، اس کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوگا. اور پرامن رہیں. بالکل، یہ جو حبیب سیاسی جدوجہد جو ہے کہ پرامن رہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے. اگر آپ قانون سے تجاوز کریں گے، آپ اپنے مفاد کو نقصان پہنچائیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.